اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے کہ بندہ یہ بات کہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی جبکہ اللہ کے رسول نے وہ بات نہیں فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں یہ کچھ دیکھا ہے جو حقیقت میں اس نے نہیں دیکھا، یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ کی قسم۔ بعض لوگ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول نے مجھے یہ بات کہہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کر لینا کوئی مذاق نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ جن شخصیت کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ واقعی اللہ کے رسول تھے؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نقشے یاد ہیں، سارا ان کے چہرے کا جو انداز ہے وہ یاد ہے؟ آپ نے ان کو پہلے کبھی دیکھا تھا؟ کوئی صحابی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، وہ تو بات سمجھ آتی ہے کیونکہ اس نے حقیقت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا ہے۔ لیکن جس نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کے رسول کے چہرے کو اتنا نہیں پڑھا ہوا ہے، ہمیں ان کے نئے نقشے اتنے یاد نہیں ہیں، تو ہم کسی شخص کے بارے میں اٹھ کے یہ دعویٰ کر دیں کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھا، پھر اس کی بنیاد پر کوئی ایسی بات بھی پھیلا دیں معاشرے کے۔ ہمارے یہاں باقاعدہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول خواب میں آئے اور خواب میں انہوں نے کہا، اور یہ عجیب بات ہے، اور یہ باقاعدہ ویڈیو بیان موجود ہے ایک صاحب کا، خواب میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں اہل پاکستان سے ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس شخص سے کہا خواب میں کہ میں اہل پاکستان سے ناراض ہوں، تو میں اللہ کے رسول کے قدموں میں گر گیا، اللہ کے رسول آپ کیوں ناراض ہیں اہل پاکستان سے؟ اہل پاکستان سب کرتے ہیں آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ بات کہتے ہو تو میں پاکستان میں آؤں گا، میں پاکستان میں، یہ وہ خواب بیان کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں خواب میں آؤں گا، میں پاکستان آؤں گا، میرے پاکستان آنے اور جانے کا جو خرچ ہوگا وہ تم نے اٹھانا ہے، آنے کا ٹکٹ اور جانے کا ٹکٹ تم نے دینا ہے، اور میں آ کر بھی تمہارے ادارے میں ہی ٹھہروں گا جس کا نام منہاج القرآن ہے لاہور میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بندے تک پہنچ چکے ہوں۔ تو یہ اس شخص نے جھوٹ بنایا، خود ہی گھڑ لیا اور خود ہی جناب اس طرح کی جھوٹ پھیلا دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا سے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مالی فائدے کے لیے، یا لوگوں سے اپنی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ مذاق۔ ایک شخص کی کتاب نہیں بک رہی تھی، اس نے یہ کہا جی مجھے اللہ کے رسول خواب میں نظر آئے، بلکہ اپنے کسی مرید سے یہ خواب کہا جی میرے فلاں مرید نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو خریدو، یہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، کیونکہ اس کتاب کے اندر بڑے فوائد ہیں، میری سنتیں بیان ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر۔ اس کے بعد سے وہ کتاب بکنا شروع ہو گئی، پہلے بک نہیں رہی تھی۔ اس طرح کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے نام کو استعمال کرنا بہت بڑے ظالم لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی شخص ایسی خواب بیان کرے جو اس نے دیکھی نہیں ہے، اور تیسرا فرمایا او یقول علی رسول اللہ، یا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں عام حیثیت میں کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی، حدیث بنا کے کسی بات کو پیش کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔